أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. صدق اللہ العظیم. یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سورہ مزمل کے بعد سے مسلسل آپ کو اب آخر تک یہ نمایاں طور پر صورتیں جو ہیں جوڑوں کی شکل میں ملیں گی. منفرد مزاج کی کوئی صورت اب نہیں ہے یا تین تین کے کوئی علیحدہ سے گروپ. البتہ یہ ضرور ہے کہ دو دو جوڑے مل کر بسا اوقات چار صورتوں کا ایک کانسٹیلیشن، ایک خاص جو ہے ترکیب وجود میں آتی ہے. وہ میں جیسا جیسا ہوگا آپ کو بتاتا جاؤں گا. سورۃ المرسلات یہ جو 29ویں پارے کی آخری صورت ہے، اور سورہ عما یتساءلون جو 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے، یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہے. اس کی 50 آیتیں ہیں، اس کی 40 آیتیں ہیں. اس کی 50 میں سے 40 آیتیں پہلے رکوع میں ہیں، 10 دوسرے رکوع میں ہیں. اس کی 40 میں سے 30 پہلے رکوع میں، 10 دوسرے رکوع میں ہیں. تو یہ ترتیب وغیرہ بہت اس کے اندر مناسبت ہے. دونوں مضمون کھلا قیامت، اور یہ پورا گروپ جو چلا آ رہا ہے یہ تو سورہ قاف سے لے کر اور آخر تک جو مکی صورتیں آئیں گی، انذار قیامت ان سب کا موضوع ہے. یہ تیسری صورت ہے کہ جو اس سٹائل سے شروع ہو رہی ہے. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالملقیات ذکرا. یہ سورہ صافات 23ویں پارے میں آئی تھی. پھر سورہ زاریات آئی، وہ بھی اس انداز میں. اب یہ تیسری صورت ہے والمرسلات. سورہ صافات کی قسموں کے بارے میں بالکل تیقن کے ساتھ معلوم ہے کہ وہاں مراد فرشتے ہیں. سورہ زاریات کے بارے میں اجماع ہے کہ وہاں ہوائیں مراد ہیں. یہ اس اعتبار سے مشکل ہے کہ اس کی ابتدائی قسموں کے بارے میں مختلف آراء ہیں، ہوائیں بھی اور فرشتے بھی. والمرسلات عرفا، پہلی تین کے بارے میں تو یوں سمجھیے کہ سمجھا جاتا ہے کہ یقیناً یہ ہواؤں کا معاملہ ہے. وہ ہوائیں کہ جو چلائی جاتی ہیں بڑی آہستگی کے ساتھ، عمدہ طریقے سے، جب سب شروع میں چلتی ہے تو آہستگی کے ساتھ. اور مرسلات، چلانے والا اللہ ہے ان کا. بھیجی ہوئی ہیں ہوائیں، یہ بھیجی ہوئی ہوائیں. فالعاصفات عصفا، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہی ہوائیں کسی وقت بڑے زبردست جھکڑ اور تیز طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. والناشرات نشرا، اور اسی طرح سے یہی ہوائیں ہیں کہ پھر جو بادلوں کو، بخارات کو اٹھا کر لے کر جاتی ہیں، جو باران رحمت بن جاتے ہیں. فالفارقات فرقا، اور پھر وہ جا کر جو بھی تقسیم کرنا ہوتا ہے، مقسمات امرہ جو ہم نے پڑھا تھا، پھر یہ ہے کہ کہیں پر وہ بارش ہو گئی اور کہیں وہ بارش نہیں ہوئی. کہیں بنجر رہ گیا معاملہ اور وہاں کھیتی نہیں ہوئی، اور کہیں چل چل ہو گیا اور وہاں کھیتی ہو گئی. فالملقیات ذکرا، البتہ اس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ خیال تو یہ بھی مراد وہی ہوائیں ہیں کہ ان کے ذریعے سے وحی بھی جو آتی ہے اور وہ جو لوگوں تک پہنچتی ہے آواز نبی کی، وہ بھی ہوا کے ذریعے ہی سے پہنچتی ہے. میڈیم یہی ہے. لیکن ایک رائے یہ کہ اس سے مراد فرشتے ہیں کہ جو لے کر آتے ذکر، وہی لے کر آتے ہیں عذرا اور نذرا. اور یہ جو ذکر لاتے ہیں فرشتے، یا تو یہ کہ الزام اتارنے کے لیے، جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں کہ ہم نے رسولوں کو کیوں بھیجا، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، لوگوں کے پاس کوئی الزام نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کرنے کے لیے، تو عذر باقی نہ رہ جائے کہ اللہ ہمیں خبردار تو کیا نہیں گے، ہمارے پاس کوئی نبی تو آیا ہی نہیں. تو عذر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اتمام حجت ہے، اور نذرا خبردار کرنے کے لیے تاکہ وہ جو بھی جاگنا چاہے جاگ لے.
ان ساری قسموں پر جو اب مقسم علیہ ہے، جس چیز پر قسم کھائی گئی، انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی۔ یہی سورہ ذاریات میں تھی، لیکن سورہ صافات اس گروپ سے متعلق تھی جو توحید جس کا مرکزی مضمون ہے، تو مقسم علیہ تھا ان الہکم لواحد، تو یہ فرق ہے۔ اب اس کے بعد قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے مٹا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، جھونکے بن جائیں گے۔ اب یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے لیے یہ در حقیقت کہیں کہیں کوئی بات جدید جو ہماری معلومات ہیں اس کے اعتبار سے کچھ ذرا زیادہ اس کا مفہوم نکھر کر سامنے آ جائے گا، باقی یہ کہ ابھی تک یہ چیزیں جو متشابہات میں شامل ہیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، جب کہ پہاڑ چلائے جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے ریت بن کر اور یہ تحریر ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ قُتِّلَتْ، اور جب رسولوں کیا وہ وقت آ جائے گا جب کہ وہ جو کھڑے ہوں گے گواہی دینے کے لیے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ کس دن کے لیے یہ سارا معاملہ کیا گیا تھا؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے رسولوں کو بھی بھیجا گیا، رسولوں کا پھر وہاں پر پیش ہونا پروزیکیوشن وٹنسز کی حیثیت سے اپنی اپنی قوموں کے خلاف گواہی دینا کہ اللہ ہم نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا تھا، اب یہ جواب دے۔ یہ سب جو تھا یہ مؤخر کیا جا رہا تھا، کس دن کے لیے؟ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور کیا تم سمجھتے ہو یوم الفصل کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بس اسی نے سب کچھ کہہ دیا گیا، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور ویل کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہنم کی ایک وادی بھی ہے جس کا نام ویل ہے، جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم نے ان کے پیچھے دوسروں کو پچھلوں کو لگا دیا۔ اب اس میں یہ بھی مراد ہے ایک نسل آتی ہے ختم ہوتی ہے، دوسری نسل آتی ہے ختم ہوتی ہے، تیسری نسل آتی ہے ختم ہوتی ہے، اور ایک یہ بھی کہ قوم نوح جو ہے ہلاک کی گئی تو قوم عاد کو اٹھایا، پھر وہ ہلاک کی گئی تو پھر قوم سمود کو اٹھایا۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے رہے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ ویل یومئذ للمکذبین، یہ ترجیح آیت ہے اس صورت کی، اس میں یہ بار بار تکرار کے ساتھ آئے گا، غالباً 8 مرتبہ ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، سوچو لوگوں کہ ہم نے تمہیں نہیں بنایا اس حقیر پانی سے جسے کہا گیا کہ لم یکن شیئا مذکورا سورہ دہر میں، جو قابل ذکر شے بھی نہیں ہے۔ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو رکھ دیا اس نطفے کو